بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم ایمانیات و عبادات۔ الف ایمانیات۔ نمبر 1 عقیدہ توحید۔ توحید کے لغوی معنی ایک ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تمام عیبوں سے پاک اور تمام کمالات کا مالک ہے۔ وہ اکیلا ہی عبادات کے لائق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے کی تبلیغ کی۔ کوئی شخص عقیدہ توحید کے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیے بغیر دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ درج ذیل ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے ہمسر ہے، برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت حاصل ہے۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ عقیدہ توحید کی اقسام۔ نمبر 1 توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ الروم آیت 40۔ ترجمہ: اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا؟ وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتا ہے۔ توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور
اس کی عبادات میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، اور پھر پوری زندگی اس احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَيُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نمبر 3، توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء یعنی ناموں اور صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اعتقاد رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد، اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات اور افعال میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ شرک اور اس کی اقسام۔ جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار شرک ہے۔ شرک کا لفظی معنی حصہ دار اور ساجی ٹھہرانا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے۔ نمبر 1، ذات میں شرک۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لم یلد ولم یولد، سورۃ الطلاق۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ الوہیت میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ الوہیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ صفات میں شرک۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات ماننا اور اعتقاد رکھنا صفات میں شرک کہلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشعراء آیت نمبر 11۔ اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں۔ عقیدہ توحید کے اثرات۔ جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہوتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور صرف اسی سے ڈرتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔
عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی صفات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسانوں کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے اور وہ پرسکون اور اطمینان زندگی گزارتا ہے۔ اور بچوں مشقی سوالات کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے MCQs کثیر الانتخابی سوال۔ توحید کا لغوی معنی ہے: ایک، ماننا، اطاعت کرنا، صفات ماننا، برابری کرنا۔ تو توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، واحد اور یکتا ماننا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ماننا کہلاتا ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء، توحید صفات، تو یہ کہلاتا ہے توحید ربوبیت۔ قرآن مجید کی کون سی صورت میں عقیدہ توحید کا بیان کیا گیا ہے؟ سورۃ الاخلاص میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ شرک کے لغوی معنی ہیں حصہ دار بنانے کے۔ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں؟ حصہ دار بنانے کے اور ساجی ٹھہرانے کے۔ لم یلد ولم یولد میں نفی کی گئی ہے، ذات میں شرک کی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے، ذات میں شرک نفی کیا گیا ہے، لم یلد ولم یولد کیا ہے۔ اس کے بعد ہے شارٹ کویسچن، مختصر جواب دیں۔ عقیدہ توحید کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ یہ عقیدہ توحید کے معنی ایک، ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک، ماننا اور یکتا جاننا کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا اور بے مثل ماننا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا توحید کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس کویشچن، عقیدہ توحید کی اہمیت واضح کریں۔ تو یہ آپ ایسا کریں کہ یاد کر لیں، یہ یہاں سے عقیدہ توحید کی اہمیت اور یہاں تک ان میں سے جو اہم چیزیں ہیں وہ لکھ لیں۔ اس کے بعد ہے عقیدہ توحید کی 3 اقسام لکھیں۔ عقیدہ توحید کی 3 اقسام۔ عقیدہ توحید کی 3 اقسام: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ یاد کر لینا ہے آپ نے، شارٹ کر کے یاد کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا۔ توحید الوہیت کی مختصر وضاحت کریں۔ تو توحید الوہیت کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ یہ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اسی کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں، پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا توحید الوہیت۔ یہ ترجمہ اگر یاد کر سکیں تو یہ بھی کر لیں۔ اور شرک، کویشچن نمبر 5، شرک کا معنی اور مفہوم بیان کریں۔ تو شرک کے معنی اور مفہوم والا سوال یہاں سے مختصر کر کے یاد ہے، ذات میں شرک، الوہیت میں شرک اور صفات میں شرک۔ اور
اس کے بعد ہے 2 تفصیلی سوالات، عقیدہ توحید کی اقسام بیان کریں۔ یہ تیسرا جو شارٹ کویشچن تھا، یہیں پہ یہ تفصیلی ہے اس کو مختصر کیا تھا، اس کو ڈیٹیل سے یاد کر لیں اور یہ یاد کر لیں ڈیٹیل سے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہاں تک عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں، یہ آخری والا حصے میں پڑھا ہوا ہے، عقیدہ توحید کے اثرات، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے آپ نے کر لینی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور سبسکرائب کریں اور لائک بھی